اس کی پہلی آیت سے لے کر 15 آیت تک خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں گے۔ The book of Genesis chapter 35 verse 1 to 15۔ خدا ان کے پاک کلام کو سنیے۔ صفحہ نمبر 36 پر ہے، پیدائش اس کا 35 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 15 آیت تک۔ اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیتل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو، اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتل کو جائیں۔ وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا۔ اور انہوں نے کوچ کیا، اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا۔ اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا۔ بیتل یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے، اور اسے وہاں مذبح بنایا، اور اس مقام کا نام ایل بیت ایل رکھا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا۔ اور ربکا کی دائیا دبورا مر گئی، اور وہ بیتل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی، اور اس بلوت کا نام انون بقیوت رکھا گیا۔ اور یعقوب کے فدان آرام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں، تو برومند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے، اور یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا، اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا۔ اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا، اور اس پر تپاون کیا اور تیل ڈالا، اور یعقوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا سے اس سے ہم کلام ہوا تھا بیت ایل رکھا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ آج کے پاک کلام کے لیے تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ پیارے خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، اور پیارے یسوع اپنے پاک روح سے معمور کر۔ یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وینسڈے سے روزوں کے ایام جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں، اور ایش وینسڈے کی جو سروس ہے اس کو بھی ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے، اور خدا ان کے گھر میں تو ہم سب اکٹھے نہیں ہو پا رہے ڈیو ٹو دس کووڈ-19، لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے اس مادم کے لیے، اور اس ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم آپ تک پہنچتے ہیں۔ تو ہم وینسڈے کو ایش وینسڈے کی سروس بھی ہم کریں گے،
اور شام 7 بجے یہ بات ہوگی. تو اس سلسلے میں ہم ایک سیریز جو ہے اس کو آپ کے لیے تیار کیا ہے اس کو, اور اس میں یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے خداوند کے ساتھ چل سکتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا جو انٹروڈکٹری جو ایک سبجیکٹ ہے جس کو ہم لے کر آپ کے لیے آئے ہیں, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری جو اسپرچل جرنی ہے اس کو ہم نے کیسے مکمل کرنا ہے. بیکاز وی آر آل واکنگ ایوری ڈے, جیسے ہم دنیا میں چلتے پھرتے ہیں, ان دا سیم وے وی آر ان اے جرنی, وی آر ان اے اسپرچل جرنی. اور ہم اس روحانی سفر کے بارے میں ہم دیکھیں گے. اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جب آپ دیکھیں, آپ دنیاوی طور پر جب دنیا میں رہتے ہو, جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک سٹرکچر کرتے ہیں, اس کا پورا ایک انتظام کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیسے سفر کرنا ہے, اور اس کا پورا انتظام کیا جاتا ہے, کون سا لباس لے کے جانا ہے, کون سے شوز لینے ہیں, ہمارے پاس سفر کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. تو ہم پورا ایک انتظام جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں. تو ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جب ہم روحانی سفر کی بات کرتے ہیں کہ روحانی طور پر جب ہم نے سفر کرنا ہے تو اس کے شروع میں ہی, اس سے پہلے کہ ہم سفر کا آغاز کریں, ہمیں تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی یہ جو 40 دن جو ہوں گے we'll be in the spiritual journey, اور from this day we are thinking about how to equip ourselves in this spiritual journey. تو ہم نے اس سفر کو کیسے مکمل کرنا ہے ان 40 دنوں میں ایسٹر تک, تو ہم اس بارے میں دیکھیں گے. جب آپ سفر کرتے ہیں تو اس میں ڈیلے بھی ہوتا ہے, اس میں ڈسکریجمنٹ بھی ہوتی ہے, اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. In our spiritual journey we are having the same sort of experience, جہاں پر آپ کی زندگی میں بہت سے مشکلات بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, رکاوٹیں بھی آتی ہیں, لیکن آپ بڑھتے جاتے ہیں. تو پروگرس کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے اسپرچل جرنی میں ہمیں خدا کے ساتھ مکمل طور پر ہماری جو ہے وہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے, ہے نا. If you are not committed with him, you cannot continue this journey. So your spiritual commitment for the sake of your spiritual journey is very important. ہم نے ابھی خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے اس بات کو دیکھا کہ یعقوب جو ہے اس کے سفر کے بارے میں, اس کو ایک ہم ایگزامپل کے طور پر ہم لے کر آگے بڑھیں گے کہ یعقوب جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے روحانی سفر کو جو ہے وہ جاری ساری رکھے ہوئے ہیں. یعقوب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اسحاق کا یہ بیٹا اور 2 بیٹے اس کے ہوئے, ایک عیسو اور ایک یعقوب. آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یعقوب نے دھوکے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے باپ سے برکت لی, اور عیسو جو ہے اس نے برکت کا حق جو ہے وہ خود کھویا, اور اس نے دال جو ہے اس کی جب اس کو خوشبو آئی تو اس نے اس دال کو لے لیا اور اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے یہ دے دے اور تو برکت لے لے. تو اس نے جا کر اپنے باپ کو یہ ظاہر کیا کہ وہ عیسو ہے, اور اپنے پلوٹیوں نے کہا کہ جب عیسو نے بھیج دیا تو یعقوب نے برکت لی, اور پھر عیسو جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گیا, اور ڈر سے وہ وہاں سے گیا اور اپنے ماموں کے پاس رہا, اور وہاں اس نے 2 شادیاں جو ہیں کی, ماموں کی خدمت کرتا رہا 14 سال. اس نے 7 سال ایک کے لیے, 7 سال دوسری بیٹی کے لیے اس نے وہاں پر جو ہے وہ خدمت کی, لیا کے لیے اور راخل کے لیے. تو خیر یہ اس کا ایک پس منظر میں بیان کر رہا تھا. اب وہ جب اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آتا ہے تو ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ مجھے مارے گا اور مجھے قتل کر دے گا. تو وہ بھائی کے لیے بڑے جو ہے وہ تحفے طائف لے کر آتا ہے. اور آگے چل کر ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک جگہ وہ خداوند سے جو ہے وہ کشتی بھی کرتا ہے, اور خداوند سے جو ہے برکت دیتا ہے, کہتا ہے کہ جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے نہیں جانے دوں گا. اس کے بارے میں ہم نے چند روز پہلے جو ہے وہ سیکھا بھی تھا کہ ریسل ود گاڈ, اور وہ کیسے خداوند کے ساتھ کشتی کرتا ہے اور اس سے برکت جو ہے وہ لیتا ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسو جو ہے اس کا بھائی جو اس پہ مہربان ہوتا ہے. when God blessed him, when he received such anointing, تو خداوند جو ہے آپ کے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے. اب آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو. بائبل مقدس کے بغیر آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے. پلیز آپ اپنی بائبل مقدس کو ضرور لیں.
پیدائش اس کا 35 باب اس کی 2 آیت سے لے کر 4 آیت تک. تب یعقوب نے اپنے گھرانے اپنے سب ساتھی سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کرو اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتل کو جائیں. وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا مذبح بناؤں گا. تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے ساتھ تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھی یعقوب کو دے دیا اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا. تو پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ we need to forget the old life. جو پرانی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جانی چاہیے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ غیر اقوام میں رہتے تھے اور وہاں پر انہوں نے کانوں میں جو ہے وہ مندریاں ڈالی تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ غلامی کی نشانی ہے. اور اس لیے میں اپنے بچوں کو بہنوں بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کڑے پہننا ہاتھوں میں کانوں میں بالیاں پہننا لڑکوں کو خاص طور پر یہ دس از اے سمبل آف سلیوری. اگرچہ آج کل اس کو ایک جیولری کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ جو رنگ ہے اور یہ جو کانوں میں جب غلاموں کو خریدا جاتا تھا تو ان کو نشانی کے طور پر کہ یہ غلام ہے ان کے کانوں میں یہ مندریاں اور یہ چیزیں جو ہے وہ ڈال جاتی تھی. اور خداوند کے میں یہ خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں آپ کو یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیٹوز ہیں جو آپ اپنے خداوند منع کرتا ہے کہ آپ نے اپنے جسم پر یہ ٹیٹوز وغیرہ جو ہے نہیں بنانے ہیں اور یہ جو آپ کانوں میں مندریاں ڈالتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ خداوند کے کلام کے مطابق نہیں ہے. تو کمپلیٹ بریک ود دا اولڈ لائف جو آپ کی پرانی زندگی ہے. ہم بھی غیر قوم تھے لیکن اب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. وی آر نو مور سلیو وی آر دا چلڈرن آف گاڈ. تو ہمیں اپنے سٹیٹس کو اپنی حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم کون ہیں. اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم ان پرانی چیزوں کو ترک کر دیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ سب جو بیگانہ دیوتوں کو تم پوجا کرتے تھے اس کو بھول جاؤ اور یہ جو کانوں میں تم نے مندریاں ڈالی ان کو ان سے لے لیا اور اس کو انہیں دفن کر دیا. پرانی زندگی کو دفن کرنا from the first day when you are starting your spiritual journey. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آج سے ہم اس اپنے روحانی سفر کا جو ہے وہ آغاز کرنے کو ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی جو آپ کی کمٹمنٹ ہے خداوند کے ساتھ اس کو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو خداوند کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ آپ نے خداوند کے ساتھ چلنا ہے. اور دیکھیں کہ پاک کلام میں بتاتا ہے کہ ہنوک جو ہے پیدائش کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہنوک 365 برس خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا خداوند اسے زندہ اٹھا لیا. تو خداوند کے ساتھ چلنا جو ہے یہ بڑی ضروری بات ہے. تو there should be a commitment. پہلی بات کہ آپ خداوند کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کریں خداوند کے ساتھ وعدہ کریں کہ خداوند میں نے تیرے ساتھ چلنا ہے. اور اس کے بعد دوسری جو بات ہے کہ اپنی پرانی زندگی کو دفن کر دیں ترک کر دیں. وہ باتیں جو خداوند کو ناپسند ہیں ان کو اپنے درمیان سے دور کریں. اور یہ جو خداوند کے ساتھ چلنا ہے اس میں خداوند آپ کو قوت اور طاقت دیتا ہے. ہم 5ویں 7ویں تھے انہوں نے کوچ کیا ان کے آس پاس کے شہروں پہ ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا اور یعقوب ان سب لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا. بیتل یہی اور ملک کنعان میں ہے اور اس نے وہاں مذبح بنا. اس مقام کا نام ایل بیتل رکھا کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا. تو God will see that we are able to complete our spiritual journey. خداوند جانتا ہے کہ ہم اپنے سفر کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. اور ان کے ساتھ جب خدا تھا تو جو غیر قوم کے لوگ تھے ان پر ان کا رعب اور دبدبہ جو ہے وہ چھا گیا. سو جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے خداوند آپ کے ساتھ ہوگا. خداوند آپ کی رہنمائی کرتا ہے. وہ سردار گلہ بان ہے. وہ آپ کے آگے آگے چلے گا اور آپ کا رعب اور دبدبہ جو ہے وہ غیر قوموں پر ہو جائے گا. ایک اس روحانی سفر میں بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس روحانی سفر میں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ تکالیف بھی آتی ہیں مشکلات بھی آتی ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں
اور ناکامی بھی آپ کو ہوتی ہے. یہ بات نہیں کہ اس سفر میں اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں وہ آتے ہیں اس روحانی سفر میں. اور آپ دیکھیں کہ یعقوب کی زندگی میں کیونکہ ربیکہ جو ہے ان سے بڑا پیار کرتی تھی اور اسی لیے اس نے سارا پلان کیا کہ یعقوب جو ہے وہ باپ سے جو ہے وہ برکت جو ہے وہ حاصل کر لے, اور اس کے اوپر اس نے جو کھال تھی بالوں کی وہ اس کے بازوؤں کے اوپر بنا کے دے دی کہ تیرا باپ جب دیکھے گا تو, کیونکہ سہو کے بال تھے تو اس نے پلان کیا کہ کس طریقے سے یعقوب جو ہے, حالانکہ وہ چھوٹا تھا لیکن اس نے کہا کہ نہیں یہ برکت پائے, تو اس نے اس کا فیورٹ تھا وہ. اور ربیکہ کی جو دائیا تھی وہ دبورا تھی. اب یہ جو خاتون تھی یہ بھی یعقوب کے بہت قریب تھی اور یعقوب کی ماں کی طرح تھی. پرانے زمانے میں جو دائیا ہوتی تھی, جو مڈ وائف ہوتی تھی, وہ ساتھ ساتھ رہتی تھی. اور ربیکہ کی موت کے بعد دبورا نے اس کو لک آفٹر کیا, اور دبورا جب مر گئی تو یہ بھی اس کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی, اور اس نے اس کو وہاں پر اس کو دفن کیا. تو زندگی میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں مشکلات بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, لیکن ہمیں اپنے اس روحانی سفر کو جو ہے وہ جاری اور ساری رکھنا ہے. So these troubles, these kind of the experiences are the part of our spiritual journey. اب یہاں پر جب میں بار بار روحانی سفر کی بات کر رہا ہوں تو لوگ کہیں گے یہ روحانیت کیا ہے اور یہ اسپرچولیٹی جو ہے یہ کیا ہے. What is spirituality? Is it different from religion? What if we don't practice that spirituality? کیا ہوتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اور وہ لوگ جو کہ چرچ میں نہیں آتے, جو دوسرے مذہب سے ہیں, کیا وہ اس روحانی تجربے سے گزر سکتے ہیں؟ تو اسپرچولیٹی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسپرچولیٹی جو ہے یہ روحانی جو ہے, جو سفر ہے اس میں جو روحانیت ہے وہ کیا ہے. تو روحانیت جو ہے خدا کے ساتھ چلنا ہے, خدا ان کی مرضی کو پورا کرنا ہے, خدا ان کے ارادے کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے. Your spirit is inner energy, is a part of your spirituality. جو آپ کا انر بینگ ہے, جو ایک باطنی انسانیت ہے, اور خدا کا جو روح ہے وہ اس کے ساتھ مل کر تو کام کرتا ہے, اور ہم روحانی طور پر بڑھتے اور ترقی کرتے جاتے ہیں. جب ہم اپنے ذہن کی بات کرتے ہیں, جب ہم اپنے برین کی بات کرتے ہیں, تو آپ کے جسم کی ایک یہ صرف بات نہیں کہ ذہن جو ہے یہاں پر ہے, دماغ یہاں پر ہے, بلکہ اس دماغ کا کام جو ہے وہ پوری باڈی میں ہے. اور جب تک ہماری سوچ, ہمارا ذہن جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا, اس وقت تک ہم اس سفر میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو روحانی سفر میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ کو اکیلے اس بات کو محسوس کرنا ہے. ایک ہوتا ہے جو کہ آپ دوسروں کے ساتھ مل کر سفر کرتے ہیں, ایک آپ اکیلے سفر کرتے ہیں. Understand that your journey is your alone. دوسروں کی جو روحانیت ہے, دوسروں کی جو اسپرچولیٹی ہے, آف کورس وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے جس ماحول میں جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے دس از یور اون ڈیسیژن, دس از یور پرسنل ایکسپیرینس ود گاڈ. مشکل تو نہیں لگنی باتیں. جو مسیحیت ہے وہ خداوند کے ساتھ آپ کا ذاتی تجربہ ہے, شخصی طور پر آپ کو خداوند کے ساتھ چلنا ہے. دوسروں کی اسپرچولیٹی پر رلائی نہیں کریں, ان کو کلون نہ کریں, ان کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اپنی شخصی زندگی میں جب تک خود خداوند کے ساتھ نہیں چلیں گے اس وقت تک آپ اس تجربے کو حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں کوئی منوپلی نہیں ہے کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, کسی مذہب کی, کسی شخص کی بھی کوئی اجارہ داری نہیں ہے. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں, مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 16 باب اور اس کی 13 سے 15 آیت. یوحنا اس کا 16 باب, مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 16 باب اور اس کی 13 سے 15 آیت. لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا.
इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा। इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर मुझे देख लोगे। सच्चाई का रूप। अच्छा, सच्चाई क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? खुदावन जब अदालत में थे तो उससे पूछा कि भी सच क्या है, हक क्या है, और सच्चाई तो उसके सामने खड़ी थी। दो तरह की सच्चाई है, ट्रुथ। एक होता है जिसको हम कहते हैं कि आपका तजर्बा जो होता है, एक्सपीरियंशियल ट्रुथ जो है, रोजाना जिंदगी में आप तजर्बा करते हैं। जैसे आप देखें कि हम कहते हैं कि जी ये सच है कि जो खला जो है या आसमान जो है वो नीला है, और फिर हम ये कहते हैं कि जी एक और एक दो होते हैं, और या दो और दो चार होते हैं। तो ये तजर्बे की बातें हैं, और ये हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो सच्चाई को पाते हैं अपने तजर्बात की बुनियाद पर। तो एक तो ये सच्चाई है जो कि आपके तजर्बात पर जिसका इन्हिसार है, और एक वो सच्चाई है जिसको एब्सोल्यूट ट्रूथ हम कहते हैं। एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? जो ला तब्दील होता है, और वो ट्रूथ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और इसलिए जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, क्राइस्ट इज ऑल इन ऑल। ही इज लाइट, ही इज लाइफ, he is a way, he is a resurrection, he is a wisdom, he is righteousness, his righteousness is all righteousness, he is goodness, he is understanding, he is alpha and omega, he is the beginning and the end, he is all in all. तो ये जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। मजहब के बारे में मैंने आपको बताया था कि मजहब जो है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं हो सकता, because the religion is based upon your experiences, is based upon your ideology, and there is a fluctuation in that ideology, but there is no fluctuation in that truth. Truth is always truth, it's an absolute truth. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता। So in your spiritual journey, आपके इस रूहानी सफर में, you need to understand that truth and you need to follow that truth. आपको इस सच्चाई को जानने की जरूरत है और इस सच्चाई पर आपको अमल करने की जरूरत है। इस सच्चाई में, इस सफर में जब आप सच्चाई को जान लेते हैं तो आपको, जैसे मैंने कहा कि एक जैसे आप सफर करते हैं कि इन्वेंट्री बनाई जाती है। चूंकि मैं इन दिनों में तो खैर कोरोना वायरस की वजह से मैं काफी देर हो गई नहीं गया, लेकिन जब मैं बड़ा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता और मैं अपनी एक इन्वेंट्री बनाता हूँ, एक चीजों की लिस्ट बनाता हूँ, अच्छा जी मैंने क्या क्या चीजें जो है वो रखनी है, और मेरी बुक्स कौन सी होनी चाहिए, मेरे टूल्स क्या हैं जिनमें कैमराज हैं, चार्जर है, बाकी चीजें हैं, लिबास मैंने कौन कौन से, मैंने अगर किसी ऐसी जगह पर जहां पर सर्दी है तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैंने अपने जो गर्म कपड़े हैं वो लेके जाने हैं, अपनी जैकेट लेके जानी है, ग्लव्स लेके जाने हैं, या अगर किसी आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर आपको पता है कि वहां बर्फबारी होगी तो आपको अपने आप को इक्विप करना पड़ता है, एक इन्वेंट्री जो है वो बनानी पड़ती है, और इसमें आपको अपने आप को तैयारी की आपको जरूरत होती है कि आप इस सफर में देखिए, इस सफर में जो है वो आपको मुश्किलात भी आएंगी, इसलिए आपको खुदा के पाक रूह की अशद जरूरत है। विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट यू कैन नॉट कंप्लीट दिस स्पिरिचुअल जर्नी। आपको खुदा उनके पाक रूह की जरूरत है, और फिर ये भी बात जरूरी है कि जब आप सफर करते हैं तो बिला बेमकसद आप सफर ना करें। There should be some goals, there should be a target in that spiritual journey. अब बात आ जाती है यहाँ पर रोजे की। बहुत सारे लोग जो है वो देखा देखी जो है रोजा रखते हैं कि जी अच्छा जी वो भी रख रहे हैं मैं भी रख लें। कहीं उन्होंने कहते मैंने पूरे 40 रोजे रखने हैं। अच्छा 40 रोजे रख के तो करना क्या है, या अगर 40 नहीं रख रहे तो आप 30 रख रहे हैं, 20 रख रहे हैं, देयर इज नो सच लिमिट।
آپ ایک ہفتہ بھی رکھ سکتے ہیں, ایک دن کا بھی روزہ ہے. میں جب روزے کی بات کروں گا تو میں ضرور اس میں, ویسے تو میری ویڈیوز بھی جو ہیں وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں روزے کے بارے میں, لیکن آپ کے سامنے کچھ گولز ہونے چاہیے, کچھ ٹارگٹس ہونے چاہیے جن کو آپ نے اچیو کرنا ہے ان یور اسپرچل جرنی. وائی یو آر لیونگ یور ہوم, وائی یو آر گوئنگ سم ویئر, what is your ultimate goal, آپ کا پرپز کیا ہے اس سفر کا. In the same way, in your spiritual journey, you need to set your goals کہ آپ نے ان 40 دنوں میں کیا کرنا ہے. آپ نے روزوں کے ایام میں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے. کیا آپ نے کوئی بائبل مقدس کی کتاب شروع کی ہے, اسٹڈی شروع کی ہے, آپ نے دعا میں, روزے میں آپ نے کیا کرنا کیا ہے. صرف یہ بات کہ اچھا جی میں نے روزہ رکھا, صرف بھوکا رہنا جو ہے وہ روزہ نہیں ہے. You need to set your goals. جب تک کوئی پرپز نہیں ہے, جب تک کوئی ایم نہیں ہے, اس وقت تک آپ اس روزے کا یا بھوکا رہنے کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے. تو اس روحانی سفر میں آپ کو اپنے گولز ہیں ان کو سیٹ کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنے سفر کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو آپ مکمل کر سکیں. اور اس میں یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ آپ کو اپنے بھی کیئر کرنی ہے, دوسروں کو بھی فکر کرنی ہے. اور ہم دیکھیں کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں بہت زیادہ اس میں مشکلات ہیں, بڑی پریشانیاں ہیں. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس روحانی سفر میں کیسے آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. یور ریلیشن شپ ود دا پیپل اینڈ ود گاڈ از ویری ویری وائٹل. اس سفر میں, اس روحانی سفر میں آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ اس تعلق کو دیکھنا ہے اور خدا کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. اس لیے اسپرچل جو مینجمنٹ ہے, جو آپ کے جو جب آپ روحانی سفر کر رہے ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ کیسے آپ اپنے ذہن کو مینج کر سکتے ہیں. سو اسپرچل مینجمنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو آپ کو اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا ہے, ہیلدی جو اسپرچولیٹی ہے اس کے بارے میں سوچیں. اور ہیلدی اسپرچولیٹی جو ہے اس میں آپ کو آرام, چین, سکون حاصل ہوتا ہے. بیلنس مائنڈ جو ہے وہ آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ فزیکلی, ایموشنلی اینڈ اسپرچولی آپ کچھ جو آپ کے جو پرپزز ہیں, جو آپ کے ٹارگٹس ہیں, آپ ان کو گین کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ سفر خداوند کے ساتھ کرنا جو ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے. خداوند جب اموس کی راہ پر جا رہے تھے اپنے جی اٹھنے کے بعد, تو 2 لوگ جو تھے وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ جو یروشلم میں ہوا, اور خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں باتیں کرتے جا رہے تھے. تو خداوند نے کہا بھی آپ یہ کیا باتیں کرتے جا رہے ہو؟ کہتے تجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے کہ یسوع جو ہے اس کو مصلوب کیا گیا ہے. تو خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ گئے اور جب وہ کھانا کھانے لگے تو برکت دی, تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو یسوع ہے. تو خداوند کے ساتھ ٹائم بسر کرنا, خداوند کے ساتھ چلنا, خداوند جو ہے پھر ہماری روحانی آنکھوں کو کھولتا ہے. تو اس روحانی سفر میں جو چند ایک باتیں میں نے آپ کے ساتھ آج انٹروڈکٹری اس پروگرام میں شیئر کی ہیں, آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اور ان ڈیپتھ اسٹڈی جو ہے وہ کریں گے اور آپ ضرور برکت پائیں گے. لیکن آج میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یور کمٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. میں سمری کے طور پر, یاد دہانی کے طور پر دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں کہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے خدا ان کے ساتھ وہ بڑی ضروری ہے. کہ آپ ایک اعادہ کرتے ہیں, ایک پروگرام بناتے ہیں کہ جی ہم نے خدا ان کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے. دوسری جو بات ہے کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ کے جو اسپرچل جرنی میں جو پرانی جو زندگی ہے اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اولڈ سٹف لے کر چلتے جائیں گے تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے. ایک جو خاتون تھی وہ جا رہی تھی اور اس کے سر پر ایک گٹھڑی تھی. تو گاؤں میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر لوگ پیدل جو ہے سفر کرتے ہیں پرانے زمانے میں. آج کل بھی لوگ سر پہ وہ گٹھڑیاں وغیرہ رکھ لیتے تھے, وہ چلتے جاتے تھے. تو مجھے اس بات کا تجربہ ہے کیونکہ میں گاؤں میں نے بڑی خدمت کی ہے اور بہت دفعہ وہاں پر کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی تو ہمیں پیدل جو ہے وہ جانا پڑتا تھا. میں نے لوگوں کو بھی دیکھا کہ بڑی مشکلات میں لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے تھے. تو ایک خاتون بوڑھی عورت جو ہے وہ جا رہی تھی تو اس کے سر پر گٹھڑی تھی. تو پیچھے سے ٹانگے والا آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ خاتون جو ہے جا رہی ہے, تو اس نے اس کو کہا کہ بہن جی آ جائیں, آپ ٹانگے میں بیٹھ جائیں. تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ آ جائیں, میں نے ٹانگا خالی جا رہا ہے تو آ جائیں, کوئی بات نہیں.
تو گاؤں کی جانب جا رہا تھا تو اس نے اس خاتون کو بٹھا لیا. تو اس نے جب وہ ٹانگے میں بیٹھ گئی تو اس کے سر پر گٹھڑی جو تھی وہ موجود تھی, اسی طرح اس کو سر پہ رکھا ہوا. تو ٹانگے والے نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا بہن جی یہ اب گٹھڑی تو آپ سر سے اتار دیں, آپ تو اب ٹانگے میں بیٹھ گئی ہیں. یہی حال ہماری زندگی کا ہے. وی آر کیرنگ دا اول پیکج. خداوند نے ہمیں مفت نجات دی ہے, یہ اس کا فضل ہے. ہم اس کے ساتھ اس سفر میں تو آگے ہیں, چل رہے ہیں, ٹانگوں میں بیٹھ گئے ہیں, اس کی کلیسیا کا حصہ بن گئے ہیں, بٹ سٹل وہ جو پیکج ہے گناہ والا, وہ گٹڑی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے اپنے سر پر ابھی بھی اٹھائی ہوئی ہے. سو وی نیڈ ٹو ڈراپ دیٹ. ہمیں اس اولڈ سٹف کو پھینکنے کی ضرورت, کو دبانے کی ضرورت ہے. اور یعقوب نے اپنے تمام لوگوں سے وہ جو کانوں میں انہوں نے بالیاں لی ہوئی تھی, ڈالی ہوئی تھی, ان کو لیا اور ان کو دبا دیا, مٹی میں دبا دیا, دفن کر دیا دوسرے معنوں میں. تو اپنی پرانی زندگی کو دفن کر دیں, پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں. ایک چھوٹی سی آیت ہے لوکا کے انجیلی بیان میں, لوط کی بیوی کو یاد رکھو. کیوں یاد رکھو بھی, اس نے کیا کیا؟ ایک ریمائنڈر ہے, لوط کی بیوی کو یاد رکھو. اب کیوں خداوند نے یہ کہا, یسوع نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ جب وہ سدوم اور عمورہ جو دو ٹوین سٹیز ہیں, اور وہاں پر جو ہوموسیکچولیٹی کا, شہوت پرستی کا, اور یہ سارا جو ہم جنس پرستی کا جو گناہ تھا, تو وہ جو وہاں پر اس کے جو مال اسباب بھی تھا, اس کا گھر تھا لوط کی بیوی کا, اور خدا نے کہا تھا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا, تم یہاں سے نکل جاؤ. لوط اور اس کی دونوں بیٹیاں اور اس کی بیوی, تو جب وہ شہر سے باہر آ گئے تو لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا, اس کو اپنا اولڈ سٹف جو ہے وہ یاد آیا, وہ اپنا ساری باتیں جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ یاد آئیں. اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نمک کا ستون بن گئی. عزیزو, جب آپ خداوند کے ساتھ سفر کو شروع کرتے ہیں, جب آپ خداوند کی تابع فرمانی کرتے ہیں, ڈونٹ لک بیک. لوط کی بیوی کو یاد رکھیں, یعقوب کو یاد رکھیں کہ جس نے ان تمام بالیوں کو, اس پرانی چیزوں کو اس نے دفن کر دیا. اس کا کپڑے بدلو, اپنا لباس بدلو, اپنا رہن سہن بدلو, اپنی سوچ بدلو, بیکاز دیز تھنگز آر ریمائنڈنگ یو یور اولڈ اسٹف. یہ پرانی چیزیں جو ہیں پھر ان کو ہمیں ترک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ دیکھو پرانی چیزیں جاتے رہیں, سب نہیں ہوگی. خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر سے سنگین دل کو نکال کر تمہیں گوشتین دل جو ہے وہ عطا کروں گا. تو ہمیں اپنی جو پرانی زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے ترک کرنا ہے. اینڈ the last thing is we need to remember کہ اس سفر میں جیسے پالوس تھے نا, وہ جب کشتی میں بیٹھے تو اس نے کہا کہ بھائیو آج سفر نہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے, چلو اس سفر میں ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور واقعی جب وہ سمندر میں تھے تو طوفان آ گیا, پھر انہوں نے وہ کشتی میں سے وہ جو سامان تھا وہ اس میں پھینکا تو تاکہ جہاز پہ وزن جو ہے وہ کم ہو. تو کیا خوبصورت وہ شعر بھی ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں, ہے نا. تو انہوں نے جب دیکھا کشتی ڈوب رہی ہے تو انہوں نے وہ سارا سامان جو ہے وہ پھینک دیا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی کشتی جو ہے وہ کہیں نقصان میں آ جائے, ڈوبنے لگے, تو آپ اپنا پرانا سٹف جو ہے اس کو پھینک دیں, پرانی زندگی کو ترک کریں. ان دس اسپرچل جرنی دس از ویری امپورٹنٹ. اور اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. وہ چیزیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں, ابھی ہم نے جب گھر تبدیل کیا تو بہت ساری چیزیں ایسی جو بڑی اچھی تھی لیکن ہماری ضرورت کی نہیں تھی, ہمیں ان کو پھینکنا پڑا. پھینک دیں. ان کے ساتھ آپ کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا, یہ جو بالیاں ہیں, جو بت ہیں, اور خدا نے چاہا تھا کہ وہ ان بتوں کو دور کریں, ان دیوتاؤں کو دور کریں, ان بالیوں کو پھینک دیں, کپڑے بدلیں, صاف ستھرے نئے طریقے سے خدا ان کے ساتھ چلیں. نئی پیدائش یہی ہے, پرانی زندگی کو ترک کریں اور نئے طور سے خدا ان کے ساتھ چلیں. In the future, in coming days, we will talk about more about this spiritual journey. May God bless you. خدا آپ کو برکت دے, خدا آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اور روز بروز نئے طور سے خدا ان کے ساتھ بڑھتے چلیں, اور گٹھڑی کو پھینک دیں, اب سر پہ نہ رکھیں اس گناہوں کی گٹھڑی کو. اور توبہ کا مطلب یہی ہے. توبہ کا مطلب پتہ کیا؟ مڑ جانا, repentance.
جیسے وہ فوج میں وہ کرتے ہوتے ہیں نا پریڈ، لیفٹ رائٹ وہ کرتے جاتے ہیں. آج کل تو وہ اردو میں انہوں نے بنا لیا ہے، لیکن پہلے وہ ہوتا تھا انگلش میں کہ جی لیفٹ رائٹ اور پھر فوراً کہتے ہیں اباؤٹ ٹرن، تو ساری فوج جو ہے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیتی تھی. تو خداوند یسوع بھی یہی کہتے ہیں کہ اباؤٹ ٹرن، گناہ کی طرف سے اپنا رخ پھیر لینا. ریپینٹنس یہی ہے، توبہ یہی ہے، رخ موڑ دینا، پھر اس کی طرف نہ دیکھنا. اور جو توبہ نہیں کرتے ان کے بارے میں پترسی کہتا ہے کہ نہلائی ہوئی سورنی جو ہے وہ دلدل کی طرف جاتی ہے اور کتا اپنی کہہ کی طرف. واپس پرانی زندگی کی طرف رخ نہ کریں. دیکھو سب چیزیں نہیں ہوگی، پرانی چیزیں جاتی رہیں. خداوند آپ کو برکت بخشے. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند مہربان پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں نیا بناتا ہے. تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ اس سفر کو جاری و ساری رکھیں. خدا اس سفر میں ہمیں دکھ بھی سہنے ہیں، مصیبتیں برداشت کرنی ہیں، لیکن تیرا یہ وعدہ ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا. خدا وہ چیزیں جو ہمیں تجھ سے دور لے جاتی ہیں، ہمارے سفر میں رکاوٹ بنتی ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہماری زندگی سے دور کر. ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر روز تیری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں. آج کی صبح خداوند میں ہیسٹرن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے، اور جتنے بھی بہن بھائی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. بچوں کو، بزرگوں کو تیرے قوی ہاتھوں میں دیتے ہیں. اور پھر خداوند ہم ڈاکٹرز کے لیے، تمام پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے، نرسز کے لیے، فائر بریگیڈ کے لیے، پولیس کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند ہم اپنے پرائم منسٹر کے لیے، بورس جانسن کے لیے اور دیگر تمام حکمرانوں کے لیے، جہاں جہاں بھی تیرے لوگ اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خداوند سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اور پھر خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری جان و مال کی حفاظت ہونے کے بانی کر. ہم ملکہ کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. پھر یسوع ہم دعا کرتے ہیں کہ پھر یسوع تو ہر قدم پر ہماری سہایتا کر، ہر بری راہ سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے بچا. خداوند ہم سچائی سے کمر کس کے، راست بازی کا وقت لگا کے، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر، ہاتھ میں روح کی تلوار لے کر، اپنے آپ کو تیرے پاک خون میں چھپاتے ہوئے آج کے سارے دن کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. تیری برکت چاہتے ہیں. یسوع کے جلالی، خوبصورت اور قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آپ کو پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. میں ان بہن بھائیوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں جو کہ ہمیشہ انکریج کرتے ہیں اور پروگرام کو سراہتے ہیں. دیکھیں آپ کے چند خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ ہمارے لیے ڈرائیونگ فورس ہوتے ہیں. اور آپ کی فیڈ بیک جو ہے جب آپ پروگرام کو دیکھتے ہیں جس میں کیا امپرومنٹ کی ضرورت ہے ضرور ہمیں بتائیے گا. اور میں ایک بار پھر میں چاہتا ہوں کہ شروع میں تھوڑی سی پرابلم ہوئی کیونکہ جب ہم سنڈے کو اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو ڈسمنٹل کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ ان کو فکس کیا جاتا ہے، تو سم ٹائم اس میں پرابلم ہوتی ہے. دعا کریں کہ خداوند یہ سارے اس کووڈ کو ختم کرے اور ہم دوبارہ اپنے چرچ میں اکٹھے مل کر عبادت کر سکیں اور سب کچھ جو ہے وہ پھر اپنی روٹین میں آ جائے. خدا ہم کرے گا ایسا، سب کچھ ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ اپنے گھرانے کو بھی اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کیا کریں، اپنے دوستوں کے لیے دعا کیا کریں، کلیسیا کے لیے دعا کیا کریں. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کے گھرانے کو، آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے. تو میں ایک بار پھر ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ ایش وینسڈے کو یعنی ڈے آفٹر ٹمارو وینسڈے کو شام 7 بجے آن لائن عبادت ہوگی.
اور ہم سب مل کر اس راک کے بدھ کی عبادت کو کنڈکٹ کریں گے. اس کے علاوہ ایوری فرائیڈے شام کو 7 بجے ہم عبادت کیا کریں گے اور بائبل اسٹڈی بھی ہوگی. تو آپ ضرور خود بھی اس عبادت میں شامل ہوں، اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی بتائیں کہ وہ بھی اس عبادت میں شامل ہوں. دیکھیں ہم کتنا وقت جو ہے ٹی وی کے آگے بسر کر دیتے ہیں، اور خداوند کے لیے جو ان دنوں میں وقت نکالنا بہت ہی ضروری ہے. اور جو ہے نا اپنے آپ کو آرگنائز کریں. جیسے آپ سوچ رہے ہیں چلیے میں نے صبح اٹھنا ہے، میں نے شاور لینا ہے، ناشتہ کرنا ہے، میں نے فون کال کرنی ہے، میں نے اپنے کام پہ جانا ہے. ان دا سیم وے یو نیڈ ٹو ریگولرائز یور سیلف. اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو ریگولرائز کریں کہ اچھا جی میں نے آج دعا کر دی. کہ خداوند کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. 24 گھنٹے میں سے اگر آپ 1 گھنٹہ بھی خداوند کے لیے نہیں دے سکتے تو یہ آپ کی ٹائٹ ہے، یہ آپ کی دہ یقی ہے خداوند کے لیے. تو اگر آپ سارا دن دیکھیں، کوئی شاید 8 گھنٹے کام کرتا ہے، کوئی 12 گھنٹے کام کرتا ہے، کوئی 10 گھنٹے کام کرتا ہے، جسٹ فار دا سیک آف یور فزیکل نیڈس، کہ اپنی مٹیریلسٹک جو نیڈز ہیں، فزیکل نیڈز ہیں، ان کے لیے آپ کام کرتے ہیں. سو ٹرائی ٹو ریگولرائز یور برین. ڈسپلن کریں اپنے آپ کو کہ اچھا جی میں نے صبح اٹھ کے میں نے دعا کرنی ہے، میں نے ٹائم خدا ان کو دینا ہے. 1 hour از ناٹ اے بگ ڈیل. 1 گھنٹہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب اپنے آپ کو ریگولرائز کریں گے، جسٹ ریلیکس، بالکل آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں. یہ جو ہے نا بھاگم دوڑ کے اچھا جی یہ یہاں سے بھی کما لیں، ادھر سے بھی کما لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اتنی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ آپ کریزی ہو جائیں پیسے کے لیے. یہ ضرورت ہے، روپیہ پیسہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کی ورشپ نہ کریں. کسی بھی چیز کو دیکھیں، چاہے وہ کوئی روپیہ پیسہ ہے، چاہے کوئی شخصیت ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں. جب یہ چیزیں آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہیں، ڈومینیٹ کر دیتی ہیں، آپ پہ مسلط ہو جاتی ہیں، جیسے آپ گھوڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو لگامیں آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، پھر آپ جس طرف اس کو مرضی گھمائیں. ایسا نہیں ہے. اپنے اوپر کسی چیز کو مسلط نہ کریں، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہے، چاہے ریلیشن شپ ہے. خداوند نے ابراہیم کو اس لیے کہا تھا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی کر، کیونکہ he was very close to his heart. خداوند نے اپنے بیٹے کو دے دیا because he was also very close to his heart. اس نے قربان کر دی ہمارے لیے. تو آپ جن چیزوں کو اہم سمجھتے ہیں، چاہے وہ آپ کا بزنس ہے، چاہے آپ کا خاندان ہے، آپ کا دوست ہے، کوئی عزیز ہے، روپیہ پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، ان کو جب آپ خداوند کے مقابلے میں لے آتے ہیں so that is the idol worship. یہ بت پرستی ہے. تو کسی بھی چیز کو زندگی میں یہ اصول بنائیں کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو، دنیاوی چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں خداوند کی بات نہیں کر رہا، میں ورلڈلی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. ڈونٹ allow all these things that they will start controlling your brain and your life. جب یہ چیزیں آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں گی تو پھر آپ کی زندگی گئی، پھر آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے. allow the Holy Spirit. خداوند کے پاک روح کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کرے، کیونکہ he is the Spirit of God. وہ خداوند کی روح ہے. اسی لیے خداوند نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو. خیر، میں نے پھر ایک اور پروگرام شروع کر دیا. تو خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. خوش رہیں اور خوش رکھیں. خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.